اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں سے میں پہلے تو ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ایک بندی کا قصہ بیان کرا تھا۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آئی واز بورن اے لیسبین بورن ان پاکستان۔ جس نے نہیں سنی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مین بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کچھ ایسے کامنٹس آئے جو ہمیں الرٹ کرنے والے تھے۔ اب الرٹ کے سینس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بندی کے جیسے جذبات رکھتے ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں حیران ہوں یہ دیکھ کے کہ ایک اسلامی ملک میں جہاں پہ میجورٹی مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان گھرانوں کے بچے ایسے جذبات رکھتے ہیں، یعنی کہ عورت سے انسیت محسوس کرتی ہے اور مرد سے انسیت محسوس کرتا ہے۔ ہماری قوم کس غلط نقش قدم پر جا رہی ہے۔ میں ان بچوں کو بلیم نہیں کرتی جو اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے، یہ نیچرل فینومینا نہیں ہے۔ آپ اگر میری ویڈیو پوری سنیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہے پاسبل۔ مجھے دراصل حیرت ان والدین پہ ہے، ان لوگوں پر ہے جو ان کی رکھوالی کے ذمہ دار ہیں، جو ان کے کیئر ٹیکر ہیں، جو ان کے گارڈین ہیں۔ وہ اپنے بچوں میں یہ چیز نوٹس کیوں نہیں کرتے، اس چیز کو اہمیت کیوں نہیں دیتے کہ زیادہ تر لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا، اکیلے اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مردوں کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، کم عمری میں کس طرح کے کھیل کھیل رہے ہیں وہ، کہاں جا آ رہے ہیں وہ ساتھ، یہ کتنا ضروری ہے ان کی نگرانی کرنا۔ جب ہمارے گارڈینز ہی اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے لاپرواہ رہیں گے اور نظر نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے ہی بچے اٹھیں گے، بعد میں پچھتائیں گے، بعد میں زور زبردستی کریں گے ان کے ساتھ، بعد میں ان کی عزت پہ بات آ جائے گی۔ پھر وہی اولاد اپنے والدین کو غلط سمجھے گی اور ان کو برا بھلا کہے گی سوسائٹی میں۔ اصل غلطی تو انہی والدین کی ہے کہ انہوں نے صحیح ٹائم پہ ان کی تربیت نہیں کی، انہیں پکڑا نہیں، ان کو روکا نہیں غلط کام سے۔ جب ان کو سینس نہیں دی، ان کو اس کام پہ گامزن رکھا کہ چلو بچے ہی تو ہیں اور بہنیں ہیں، لڑکیاں ہی تو ہیں، آپس میں کھیل رہی ہیں دروازہ بند کر کے، جو بھی کر رہی ہیں کھیل رہی ہیں، سکون تو ہے، ہمارے کانوں کو پھیلائیں گی تو نہیں پورا گھر، لگے رہنے دو کمرے میں، کیا کر رہی ہیں اب اللہ عالم آپ کو نہیں معلوم۔ ایک مفتی صاحب اپنے والد صاحب کا قصہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے اور صف میں ایک بندے کے ساتھ برابر میں کھڑا ہو جاتا تھا، اگر عصر کی نماز میں میں مسجد میں صف میں اسی بندے کے برابر میں واپس سے کھڑا پایا ہوتا تھا تو والد صاحب مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ تمہارا لگتا کیا ہے، یعنی کہ اتنا ضروری ہے یہ معاملہ۔ اب اگر یہی معاملہ آپ باہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے، باہر امریکہ یا کوئی بھی ویسٹرن ممالک، تو وہاں پہ آپ صبح کسی لڑکے کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور شام میں اسی لڑکے کے ساتھ نظر آتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیا لگتا ہے آپ کا یہ لڑکا، وہاں پہ یہ پوچھا جائے گا کہ بیٹا اس بندے کے لیے تمہارے اندر جذبات ہیں کیا، تم فیلنگز رکھتے ہو اس لڑکے کے لیے، اگر ہے ایسا تو کوئی نہیں بیٹا، ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ وہاں تو باقاعدہ لائسنس مل رہا ہے نا اس چیز کا، وہاں پہ تو آپ کی میرج کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ یہ وقتی جذبات ہے، یہ جب آپ چیزیں گندگی میں کچھ زیادہ رہتے ہیں نا، فحش فلمیں دیکھنا یا سیم جینڈر کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تب یہ چیزیں نیچرلی آپ کے اندر آنے لگتی ہیں، شیطان بہکانے لگتا ہے، ورگلانے لگتا ہے بندے کو، اور بندہ اس چیز میں آ جاتا ہے۔ پھر تھوڑے دن گزرتے اس چیز سے دل بھرتا ہے تو اب انسان کو کچھ نئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو باہر ممالک میں صرف گیز اور لیسبینس نہیں ملیں گے، وہاں پہ اور بھی ویرائٹیز موجود ہیں۔ وہاں پہ بائی سیکشول بھی ہیں، پین سیکشول بھی ہیں، اور پیڈوفیلیا بھی ہے، جو نعوذ باللہ استغفر اللہ بچوں سے انسیت محسوس کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کتے بلیوں جانوروں سے تک یہ چیزیں اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پچھلے جنم میں یہی تھے، ہم کتا بلی ہی تھے، ہم سیلف کلیم کرتے ہیں کہ ہم کتا بلی ہی ہیں اس جنم میں بھی۔ اور اب تو ایک اور نئی کیٹیگری آ گئی ہے جو فزیکلی بالکل ہیلدی اور فٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے کچھ اعضاء جسم کے جان کر کے نکلوا لیتے ہیں کہ ہم ڈسیبل محسوس کرتے ہیں، ہمارا کمفرٹ زون ہی اسی میں ہے۔ آپ کیسے ذرا گوگل تو کریں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ٹانگیں توڑوا لی، ہاتھ توڑوا لیا کہ ہم ڈسیبل ہونے میں زیادہ فخر اور کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ جب انسان کے اندر ناجائز خواہشات بڑھتی ہیں نا، تو آپ یہ یاد رکھیے گا، اس کا کبھی بھی ایک ناجائز خواہش پوری ہونے پر اس کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، یہ بلکہ ایک سمجھ لیں ایک سیریز اب شروع ہونے والی ہے۔ اب آپ کا دل کرے گا میں اور اس سے برا کام کروں، اس سے زیادہ برا کام کروں اب اس سے اگلی باری میں۔ یہ تمام جو ڈائیورسٹیز میں نے ابھی بتائی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے سارا۔ کتنی اسٹڈیز ہیں میرے سامنے آئی ہیں ابھی، یہ رپورٹس، کچھ کیس اسٹڈیز
جن میں لوگوں نے ٹرانسجینڈر کی آڑ میں ریپ تک کر دی ہے، مرڈرز تک کرے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک یہ کپل ہے، امریکہ کی یہ رپورٹ ہے، انہوں نے 2 بچے اڈاپٹ کیے ہیں، اور اگر ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھیں نا آپ تو بہت ہی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں وہ، ایک زبردست سی بہت خوبصورت فیملی ہے وہ، لیکن اب ان دونوں گے کپل کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب اس گے کپل کا جرم کیا تھا؟ آپ جرم سنیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک 11 سال کے بچے کو اور ایک 9 سال کے بچے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، اور استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اب وہ ان بچوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو فراہم کرتے تھے اپنے بچے پیسوں کے بدلے۔ یہ پیڈوفیلیا کا ایک پورا گروپ ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے۔ یعنی یہ گے کپل جو کہتا ہے کہ ہم صرف مرد نہیں ان سے محسوس کر سکتے، اب ان کی خواہشات اتنی بڑھی کہ وہ بچوں تک پہ آ گئے، بچوں تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ وہاں کے ایلیمنٹری اسکولس میں کیا ہوتا ہے، یہ KG1 KG2 کے بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا سینس ہے غلط کا؟ ان کی تو اب گروئنگ ایج ہے، ان کو تو بتانا پڑتا ہے بیٹے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ امریکہ کے ایلیمنٹری اسکولس میں ٹرانسجینڈر ایشوز پر ٹیچرز ہیں کہ وہ بچوں سے یہ بات کریں، ڈسکس کریں کہ آئدر وہ اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت تو نہیں محسوس کرتے، یا ایک لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو لڑکا تو نہیں محسوس کرتی۔ آپ سوچیں ایک بچے کی سائیکی کیا بنے گی؟ اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں اپنا جینڈر نہیں پسند جو تمہیں بائی برتھ ملا تھا تو تم دوسرا جینڈر بن سکتے ہو، اور سوسائٹی تمہیں اسی طرح ایکسیپٹ کرے گی، تمہارے جھوٹ کو ہی سچ مانے گی۔ نہیں تو آپ اپنے بچوں کو مینٹل پیشنٹ بنا رہے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں اور وہاں کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہے اسلام کی، اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں رہے گی تو ہم بھی اپنے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کر رہے ہیں، خاندانی نظام ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ خواہشات پوری ہو جائیں گی تو میں بالکل صحیح ہو جاؤں گا، میں اس کے بعد نارمل ہو جاؤں گا، میری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کی سوچ ہے، ڈپریشن پھر انٹری لے گا اصل میں، آپ مینٹل پیشنٹ ہو جائیں گے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آپ باہر ملکوں میں سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ جب انسان مسلمان ہونے کی فطرت پہ نہیں چلے گا، ہم بائی برتھ اللہ نے ہم لوگ کو ڈیزائن ہی مسلمان کی فطرت پہ کیا، وہ الگ بات ہے ہم دنیا میں آ کے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اسلام کا ایک لائف سٹائل ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اگر ہم اس پہ نہیں چلیں گے تو ہم کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری زندگی مشکلوں تکلیفوں سے بھر جائے گی، ڈپریشن سے۔ بہت سے لوگ ہیں، فلم ایکٹرز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پیس نہیں ہے زندگی میں۔ یہی وجہ ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ ڈرنک کرتے ہیں، اتنا زیادہ کہ ان کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، شروع ہوتا ہے ہماری خواہش سے۔ جب یہ خواہشات پوری ہونے لگتی نا، تھوڑا تھوڑا ہمیں ہوتا ہے یار اس میں تو ہمیں مزہ آ رہا ہے، یار اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اور بس میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، میں توبہ کر لوں گا تھوڑا سا کر کے۔ نہیں، یہ آپ شیطان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ پورے شیطان کے ساتھی بن جائیں گے اگر آپ آج نہ رکیں۔ تو دیکھیں، اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میں نے کامنٹس پڑھے اور یہ دیکھا کہ ینگ لڑکا لڑکی ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے اندر بھی سیم جینڈر کے لیے جذبات ہیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے اپنے گھر میں، اپنے فرینڈ سے، اپنے کسی ایسے قریبی دوست سے جو آپ کی کاؤنسلنگ کر سکے، تو انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ہمیں ریچ کریں، کوئی نہ کوئی ایسا، اگر آپ کی اسٹوری جینوئن ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو، کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے، اوور آل ورلڈ میں اسکیمس بہت ہوتے ہیں، تو ضروری ہے لیکن سننا آپ کی کہانی۔ اگر آپ مصیبت میں اپنی خواہشات کی وجہ سے، تو ہم ضرور انشاءاللہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے۔ آپ ریچ آؤٹ کریں ہمیں انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ۔ اب تو بچوں تک میں اتنا زیادہ یہ چیز نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک اینیمیٹڈ مووی لگائی، اور میں سوچ نہیں سکتی تھی اس اینیمیٹڈ مووی میں یہ چیز ہوگی۔ ایک 12-15 سال کے بچے کے لیے وہ مووی بنائی جا رہی ہے، اور اس مووی میں لیسبینز اور گیز رائٹس پروموٹ کرے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے اب اتنے انسیکیور ہیں کہ ہم ان کو کارٹونس بھی نہ دیکھنے دیں۔ میں اس مووی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کوئی بھی کیوریوسٹی کی وجہ سے وہ مووی دیکھے۔ اس میں بچہ اپنے فرینڈ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ لڑکا ہے، دونوں میل ہیں، اور وہ لڑکا مین کیریکٹر جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے اپنے میل فرینڈ میں ہی۔ اور مزے کی بات، ان کے پیرنٹس اسے اس چیز پہ شاباشی دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں تم جاؤ، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ بھائی ایک کارٹون مووی ہے، ایک سپر ہیرو ہے، ایک ویلن ہے، ایک فینٹیسی ورلڈ ہے، آپ نے تو بس ایک کہانی دکھانی ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہو گیا، اب یہ کام ٹھیک کرنا ہے اور ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ اس میں یہ فیلنگز، یہ ڈیزائرز، یہ کیوں دکھائی جا رہی ہیں بچوں کو ہمارے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس سے ہمارا معاشرہ کس طرح بہتر ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا سوائے اس کے کہ ان کے اندر غلاظت دماغ میں بھری جا رہی ہے،
اور فحش خواہشات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔